وسلم۔ بسم اللہ الرحمن۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک نظم نقل فرمائی ہے اپنی کتاب فیضان سنت میں، جی، تو غذاؤں کے بارے میں ہے، تو اس میں کچھ آپ نے نقل فرمائی ہے، کچھ آپ نے اس میں اضافہ کیا ہے، تو اس کا ایک شعر ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ پپیتے سے متعلق ہے۔ اچھا، تو آپ نے تحریر فرمایا کہ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا۔ جگر ٹھیک ہے تو انسان اچھے انداز سے جی رہا ہے۔ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا۔ واہ، اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا۔ کھا پپیتا۔ تو اس شعر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جگر کے لیے خاص طور سے مفید ہے۔ تو اگر کسی کو جگر کی پرابلم ہوتی ہے، فیٹی لیور ہے، یوں کہہ لیں آج ہر دوسرے آدمی کو اٹھا کے دیکھیں گے اس کی پرابلم یہ نکل ہی آتی ہے۔ جی، ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو ان کو بھی بعض اوقات یہ فیٹی لیور کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو کھانا پینا ہے تو وہ جگر کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ آج کل جو عام لوگ کھاتے ہیں باہر کی غذائیں خاص طور سے، تو اس لیے جگر کے معاملے میں جب کوئی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے پپیتے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور خاص طور سے ہمارے کراچی یا سندھ والے ان کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہے کہ باہر دوسرے صوبوں میں اس کی اتنی کاشت نہیں ہو پاتی جس انداز سے یہاں ہوتی ہے، تو ہمارا یہ خاص تحفہ ہے یوں کہہ لیں اگر اس کو استعمال کریں الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اس کے کافی فوائد ہیں۔ آنتوں کے لیے مفید ہے، اگر کسی کا ہاضمہ ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے بھی مفید ہے، تو کھانے کے ساتھ اس کو بھی لے لیا جائے، تھوڑا سا کھانے سے پہلے یہ اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ مفید ہوگا۔ اسی طرح سے اچھا، یہاں پر آپ نے جو کھانے کا فرمایا ہے، میں آپ کی بات روک کر عرض کروں گا، جو فروٹ استعمال کرتے ہیں یا پپیتا استعمال کریں، کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہوتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہوتا ہے؟ بعض تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے کریں، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں استعمال کریں۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ارشاد فرمایا تو اس میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے، اور اس میں کچھ قرآن پاک کے حوالے سے بھی کچھ حوالہ تھا، تو خیر وہ ایک الگ بات ہے، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مفید طبی اعتبار سے بھی پہلے ہی ہے، جی، تو جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو پہلے کھا لینا چاہیے تو انشاءاللہ مفید ہوگا۔ کھانے کے یہ بعد کھانا ہے تو پھر کچھ دیر گزار لیں کھانے کے بعد، تاکہ کئی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ہی ایک تعداد ہے جو کم کھاتی نہیں ہے، جگہ ہوتی نہیں، تو پھر ان میں خام خواہی یہ اس طرح کی چیزیں کھا کے اس کو بے اثر کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو مفید ہے کہ پہلے کھایا جائے، اور آنتوں کے لیے مفید ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے، ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اسی طرح سے خون کو صاف کرنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ اچھا ہو جائے، تو ان کو بھی یہ مفید ہے کہ جگر جتنا اچھا ہوگا چہرے پر اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے وائٹ سیل جن لوگوں کے کم ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی پپیتے کے پتے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پپیتے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا پانی نکال کر وائٹ سیل جن کے کم ہو جاتے ہیں ان کو پلایا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ اپنے طبیب کے مشورے سے کر سکتے ہیں۔ بادوں کی تلی بڑھ جاتی ہے جیسے تحال کہا جاتا ہے، جی، تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ مفید ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ اس کو جو ہے وہ گوشت کو گلانے کے اعتبار سے بھی کچے پپیتے کو استعمال کرتے ہیں، کہ گوشت نہ گل رہا ہو تو کچے پپیتے کو گوشت میں ڈال کر اس کو پکا لیا جاتا ہے۔ واہ، مگر یہ کہ اس کو ایک ٹائم میں 60 گرام سے 100 گرام کے اندر ہی یعنی 100 گرام کے اندر استعمال کیا جائے تو مفید ہوگا۔ یہ بھی کسی طبیب کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ ایک ٹائم میں اس کو نہیں کھایا جائے۔ صحیح۔ اسی طرح شوگر والے جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں مٹھاس کم ہوتی ہے۔ ایک سوال تھا کہ ناخن پتلے ہیں، زیادہ تر یہ معاملہ ہوتا ہے کمزوری کی بنا پر۔ میں اور ہمارے کالرز نے کہا تھا ناخن پتلے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، تو عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جسمانی طور سے کمزوری ہونے کی بنا پر دیگر چیزیں کمزور ہوتی ہیں، بعضوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، تو اسی طرح ناخن وغیرہ بھی کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کھانے پینے پہ اچھی توجہ دیں۔ آج کل جیسے خوبانی کا موسم ہے، خوبانی ہے، انگور ہے، انجیر ہے، کھجوریں وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھائیں، دودھ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ باقی ایک چھوٹی سی دوا بھی بنا کر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھول مکھانے یہ حکیموں کی دکان سے مل جاتے ہیں، پھول مکھانے
ایک تو وہ مکھانے ہوتے ہیں، اس کو بھی مکھانا کہا جاتا ہے، میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چینی وغیرہ سے بنتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہے. پھول مکھانے ایک مشہور چیز ہے، یہ لے کر جی 100 گرام یہ لے لیں، 100 گرام اس میں بادام شامل کر لیں اور 100 گرام اس میں مشری ملا لیں. جی مصری تینوں چیزیں 100 گرام لے کر اس کو جو ہے آپ پیس کر رکھ لیں، اور دودھ کے اندر 1 چمچ یا 2 چمچ ڈال کے، عمر کے حساب سے چھوٹے بچے جو ہیں 7 سال 10 سال کے اندر 1 چمچ کافی ہوگا، جو بڑے ہیں وہ تو وہ 2 چمچ بھی لے سکتے ہیں. تو اس کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے صبح و شام، تو انشاءاللہ یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے گا، ناخن کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا، اور دیگر جسمانی کمزوریاں ہوں گی، کیلشیم کی کمی ہوگی تو اس میں مفید ہوگا، اور بعضوں کے جیسے قد نہیں بڑھ رہے ہوتے جی تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ مفید ہوگا. تو بڑے بھی اس کو لے سکتے ہیں، چھوٹے بھی لے سکتے ہیں. کسی کو شوگر ہے تو وہ مصری ہٹا دیں. تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد کے اعتبار سے بھی یہ اچھا ایک نسخہ ہے. قوت حافظہ بھی مضبوط کرے گا، دماغ کو بھی مضبوط کرے گا. اس میں بادام بھی ہیں، تو یہ بہت اچھی ایک چیز ہے. اگر اس کے ذائقے کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوگا. جی یہ استعمال کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا. بنا کر. اچھا پپیتا گرم ہوتا ہے یا ٹھنڈا؟ یہ بھی ایک میسج ہے. نہیں، گرم نہیں ہوتا. ابھی تو ہم نے کھایا ہے، بڑا مزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا اس تھا. کو آپ جس کو عوام گرم کہتی ہے نا، جی جس کو عوام سمجھتی ہے، تو وہ نہ اس کو گرم سمجھے نہ ٹھنڈا سمجھے، معتدل سمجھ کے اس کو کھا لے. بہت دل. کیونکہ طبی اعتبار سے جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے، جی تو یا اگر کوئی طبیب کہے گا یہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، تو اس کے معنی میں کافی ایک تفصیل ہوتی ہے. جی عوام جو سمجھ رہی ہوتی ہے تو وہ کہ مجھے ٹھنڈی چیز نہیں چلے گی، تو اس کو جن کو ٹھنڈی چیز نہیں چلتی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جن کو گرم چیز نہیں چلتی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ٹائم ہمارا